السلام علیکم. ابرار رشید ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اتحاد ایئر ویز کچھ عجیب و غریب اعلانات کر رہی ہے. ایک دن اور اعلان سامنے آتا ہے، دوسرے دن اور اعلان سامنے آتا ہے. اس کنفیوژن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے وہی درخواست کہ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اتحاد ایئر ویز نے ایک مرتبہ پھر ایک عجیب و غریب قسم کا اعلان کیا ہے کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا سے فلائٹس کا آغاز کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز کا اعلان کیا گیا تھا کہ 10 اگست سے انڈیا کے بعض شہروں سے تو 7 تاریخ سے بھی فلائٹس کا آغاز ہو چکا تھا. اس کے بعد اتحاد ایئر ویز نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی پاکستان اور انڈیا سے وہ لوگ جو ٹرانزٹ کر رہے ہیں وہ اتحاد ایئر ویز سے سفر کر رہے ہیں، اور انڈیا سے وہ لوگ جو افریقہ جانا چاہتے ہیں وہ اتحاد سے ابوظہبی میں ٹرانزٹ کر سکتے ہیں. اب ٹرانزٹ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے آگے کسی ملک میں جانا ہے تو اس کے لیے ٹرانزٹ کر سکتے ہیں. گزشتہ روز ہی رات کو ایک مرتبہ پھر اتحاد ایئر ویز نے ایک نیا اعلان کر ڈالا کہ جناب اب پاکستان سے انڈیا سے وہ لوگ بھی جن کے پاس دبئی کا ریزیڈنٹ ویزا ہے وہ ابوظہبی میں لینڈ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے پاس آئی سی اے کی اپروول ہو، گرین ہو، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہو، پی سی آر ریپڈ ٹیسٹ ہو. اب دبئی والے یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کے پاس دبئی کا ریزیڈنٹ ویزا ہے تو آپ کو آئی سی اے کی نہیں بلکہ جی ڈی آر ایف اے کی اپروول چاہیے. اب اس میں دو چیزیں ہیں جو میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ایک آدھ جو میرے جاننے والے ہیں یو اے ای میں ان سے رابطہ بھی ہوا. تو ان کا یہ کہنا تھا جی کہ یہ صرف جو مبہم لفظ ہے کہ آپ دبئی میں ابوظہبی میں لینڈ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ٹرانزٹ کے لیے ہو. اس سے پہلے ابوظہبی کی اتھارٹیز نے، اتحاد ایئر ویز نے واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ جناب دبئی کے ریزیڈنٹ ویزا ہولڈر جو ہیں وہ ابوظہبی میں لینڈ نہیں کر سکتے. اسی طرح ابوظہبی کے ریزیڈنٹ ویزا ہولڈر جو ہیں وہ دبئی میں لینڈ نہیں کر سکتے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، کوئی بھی شخص اب میں اصل چیز کی طرف آؤں گا کہ یہ اس میں سارا معاملہ ہے کیا. اب کوئی بھی شخص جس کے پاس دبئی کا ریزیڈنس ویزا ہے، جی ڈی آر ایف اے کی اپروول ہے، تو وہ ابوظہبی کیوں لینڈ کرے گا؟ وہاں پر لینڈ کرے گا تو 12 دن کے لیے کوارنٹین میں جانا پڑے گا. ابوظہبی اگر کوئی ویزا ہولڈر لینڈ کرے گا، چاہے اس کے پاس ابوظہبی کا ویزا یا دبئی کا اگر اجازت ہے، تو دبئی والا ادھر کیوں لینڈ کرے گا، ادھر جائے گا کیوں؟ یا جو ٹرانزٹ کی جو فیسلٹی دی ہے، مطلب پاکستان سے کوئی شخص وہاں پر جانا چاہتا ہے، اگر اس کے پاس وہ ٹرانزٹ کرنا چاہتا ہے اتحاد ایئر ویز سے، یعنی آگے کسی جگہ جانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، تو یہ کون سا کمال ہے؟ ٹرانزٹ تو ہمیشہ آپ اجازت دیتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب اتحاد نے پاکستان سے اپنا آپریشن بند کیا، فلائٹ آپریشن بند کیا، میں انڈیا کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایمریٹس کا آپریشن تقریباً بند ہی سمجھے، پاکستان سے فلائٹس نہیں جا رہی تھی، نہ ٹرانزٹ والی، نہ مطلب عام ریگولر پیسنجر کو لے کے نہیں جا رہے تھے. آگے جو کنیکٹنگ فلائٹس ہیں یورپ کی، یو کے میں، تو ان کو پہلے ہی ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا تھا. تو اس دوران قطر ایئر ویز ایک واحد ایئر لائن تھی جس کو پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں استعمال کرنا شروع کر دیا، قطر ایئر ویز کے ذریعے سفر کرنا شروع کر دیا. قطر ایئر ویز نے اس دوران بھرپور منافع کمایا، اس کی فلائٹس اوور بکڈ ہیں. اب پاکستان سے لوگ پریفر کرتے ہیں، جن لوگوں نے یو کے جانا ہے، جن لوگوں نے فرانس جانا ہے، جن لوگوں نے امریکہ کی مختلف شہروں میں جانا ہے، ان لوگوں کے لیے قطر نے بڑے مناسب کرائے، اور اسلام آباد سے ڈیلی فلائٹ دوحہ سے آگے آپ بوسٹن جائیں، آپ لندن جائیں، آپ شکاگو جائیں، آپ سیاٹل جائیں، آپ نیو یارک جائیں. تو یہ 4-5 جو شہر ہیں امریکہ کے، وہاں انہوں نے، ڈیلس ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی فلائٹ شروع کر دی قطر نے. اب لوگوں نے اتحاد کو چھوڑ دیا، لوگوں نے جن لوگوں نے جانا تھا امریکہ میں، انہوں نے ایمریٹس کو کہا کہ جی ٹو ہیل ود اتحاد اینڈ ایمریٹس، بھاڑ میں جائیں یہ دونوں ایئر لائن.
اور یہی وجہ ہے کہ وہ دونوں ایئر لائن جو ہے وہ عام لوگوں کے، اپنے پیسنجرز کے، کسٹمرز کے ریفنڈ کے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے 3 مہینے سے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ جی دوبارہ ٹکٹ لیا قطر ایئر ویز کا اور جانا شروع کر دیا اپنی ڈیسٹینیشنز پر. اب اتحاد کی آنکھ کھلی، یعنی اتحاد کی مینجمنٹ کی. انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اب انہوں نے پاکستان سے، انڈیا سے فلائٹ تو شروع کر دی، لیکن ایک مرتبہ پھر کہ جی ٹرانزٹ پیسنجرز کو ہم لے کر جائیں گے، جو لوگ ٹرانزٹ کریں گے ابوظہبی میں. لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ پھر وہ آپ کے جہاز سے یا آپ کی ایئر لائن سے ٹریول کریں گے. یہ بڑا باریک نقطہ ہے. عام جو سادہ لوگ ٹریولرز ہیں، پیسنجرز ہیں، وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ ایک مرتبہ پھر اتحاد یا ایمریٹس کا ٹکٹ خریدیں گے اور اتحاد عین ممکن ہے 5 دن 4 دن کے بعد وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو ہماری فلائٹس جو ہے ہم معطل کر رہے ہیں، فیزیبل نہیں ہے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا بھائی کہ آپ کے پیسے رکھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر آپ کو 6 مہینے یہ آپ کو خوار کریں گے. آپ اپنے پیسے مانگیں گے، یہ کہیں گے جی 10 دن لگیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے جی 2 ویکس لگیں گے. یہ ایک بہت بڑی چال ہے ان دونوں ایئر لائنز کی، اتحاد اور ایمریٹس کی، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس طرح تو یہ ایئر لائنز جو ہیں وہ اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گی. اب جن لوگوں نے دبئی میں جانا ہے ان کی مجبوری ہے، وہ ایمریٹس سے جائیں گے، فلائی دبئی سے جائیں گے، پی آئی اے سے جائیں گے، ایئر بلو سے جائیں گے. یہی ایئر لائنز ہے. اب جن لوگوں نے ابوظہبی جانا ہے وہ بھی ایئر بلو، پی آئی اے یا اتحاد، ان کے پاس تو اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے. اب قطر براہ راست دبئی یا ابوظہبی جاتی نہیں. اگر آج قطر ایئر ویز کو یا ایئر لائن کو دبئی یا ابوظہبی جانے کی اجازت دے دی جائے تو آپ یقین کریں کہ اتحاد اور ایمریٹس کے جہاز یہاں سے خالی جائیں گے. لوگ پریفر کریں گے. ایک تو ان کی سروس بہت زبردست ہے، دوسرا ان کے کرائے مناسب ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو عملہ ہے بڑا فرینڈلی ہے. یہ اتحاد کا بھی بہتر ہے. یہ ایمریٹس والے تو بعض اوقات پی آئی اے سے بھی بدتر، بد تہذیب، روڈ قسم کا عملہ ہے. آپ کو اسمائل نہیں دیں گے، آپ سے اچھی طرح بات نہیں کریں گے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ عملے سے کیسے نپٹا جائے، جو عملہ روڈ ہو اس کی کیسے شکایت کی جائے، یا جو عملہ آپ کی عزت نہیں کر سکتا آپ اس سے کیسے ڈیل کریں. کیونکہ یہ بیسیکلی جہاز میں یہ جو عملہ ہوتا ہے یہ آپ کے خادم ہوتے ہیں. یہ سروس کرنا ان کا فرض ہے، اسی کی یہ تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ آپ جو ٹکٹ خریدتے ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. لیکن ہمارے پاس سادہ لوگ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پانی مانگا کسی نے لا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں لا کے دیا تو چپ ہو کے بیٹھ گئے. ایسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب اتحاد ایئر ویز نے کنفیوژن پر بیسڈ اپنی سٹیٹمنٹس، اپنے نوٹیفیکیشن، اپنی اناؤنسمنٹس کرنا شروع کر دی ہیں، جو کہ عام لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہیں. اس کا بہترین حل ہے، میں بحیثیت پاکستانی آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ انڈین ہیں، اگر آپ بنگلہ دیشی ہیں، آپ اپنے ملک کی ایئر لائن کو استعمال کریں. آپ اپنے ملک کی ایئر لائن سے ٹریول کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جناب یہ پیسے بھی ہم سے آپ زیادہ لیتے ہیں، نخرے بھی ہم آپ کے اٹھاتے ہیں، آپ کا کرو بھی ایسا ہے. پھر آپ آئے روز اپنی جو آپ کی جو فلائٹس کا جو شیڈیول ہے وہ چینج کر دیتے ہیں بنا بتائے، اور لوگوں کے کروڑوں ڈالر کے ریفنڈز لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا مشورہ ہوگا پاکستانیوں سے خاص طور پر کہ آپ پی آئی اے سے سفر کریں، ایئر بلو سے سفر کریں، سرین ایئر سے سفر کریں. حتی البتہ کوشش کریں کہ آپ یہ فارن ایئر لائنز کو نہ استعمال کریں. ایک طرف تو آپ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہوں گے اور دوسری طرف ان ایئر لائنز کا بائیکاٹ کریں. ٹویٹر پہ جائیں، شیم آن اتحاد، شیم آن یہ ٹرینڈ چلائیں، شیم آن ایمریٹس. بہرحال فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.